بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 99، کم نوع اسم لا کے اسم کی کتنی قسمیں؟ آنسر 99، اسم لا ثلاثۃ انواع، لا فی الجنس کے اسم کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں ہیں: مفرد، مضاف و مشبہ بالمضاف۔ نمبر 1، 3 قسمیں ہیں، یعنی سوال نمبر 9 میں بتا رہا ہے مصنف اسم لا کے اسم کی ثلاثۃ انواع، 3 قسمیں۔ نمبر 1، مفرد، لا کا اسم مفرد ہوگا۔ نمبر 2، مضاف، لا کا اسم مضاف ہوگا۔ نمبر 3، و مشبہ بالمضاف، لا کا اسم شبہ مضاف ہوگا، یعنی اس کو مضاف کے ساتھ شباہت دی گئی ہوگی۔ اب کیا ہے؟ مفرد سے مراد یہ تثنیہ جمع نہیں ہے، مفرد مقابل مضاف مراد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ یاد رکھنا ہے۔ ہذہ فائدۃ، یہاں ایک فائدہ ہے۔ اچھا، فائدے سے پہلے آپ کو لا نفی الجنس کے اسم کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جیسے لا رجل فی الدار، یہاں اضافہ نہیں ہے، لا کا اسم مفرد ہے۔ آگے چلو، لا غلام رجل فی الدار، یہاں لا کا اسم مضاف ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لا کا اسم مضاف ہے، لا رجل نہیں، لا غلام رجل فی الدار، اس میں لا کا اسم کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اور شبہ مضاف کی مثال جو ہے وہ انہوں نے خود دے دیے ہیں، وہ کیا ہے؟ لا راکبا فرسا فی الطریق ولا ثلاثۃ و ثلاثین قلما عندنا، یہ دونوں شبہ مضاف کی مثال ہیں۔ تو آگے چلیں، ہذہ فائدۃ، یہ ایک فائدہ ہے۔ المراد بالمشبہ بالمضاف، مصنف کی مراد مشبہ ہے، مشبہ بالمضاف سے مراد کل ما، ہر وہ اسم ہے، تعلقہ جو تعلق رکھتا ہے، بما اس چیز کے ساتھ، بعدہ جو اس کے بعد ہے۔ یعنی شبہ مضاف سے مراد مصنف کی ہر وہ چیز ہے جس کا رابطہ ہے، تعلق ہے، کانٹیکٹ ہے، بما اس چیز کے ساتھ، بعدہ جو لا کے اسم کے بعد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لا کے اسم کے بعد ہے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، کس کے؟ لا کے اسم کے، تو پھر اس صورت میں وہ اسم کیا ہوگا؟ ہاں، شبہ مضاف ہوگا۔ اب یہ تعلق کس کے ذریعے ہوگا؟ بعمل، لا کے اسم کے عمل کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ یہ تعلق لا کے اسم اور اس کا تعلق لا کے اسم کے لیے وہ معمول ہونے کی وجہ سے یہ تعلق پیدا ہوا ہے، او عطف، یا کسی حرف عطف کے ذریعے، اس کو عطف کرنے کے ذریعے ان دونوں اسموں کے درمیان رابطہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی کن کے درمیان؟ لا کے اسم اور بعد والے اسم کے درمیان عطف کرنے کے ذریعے رابطہ پیدا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف۔ میرے اپنے سمجھ کے مطابق یہ تو ٹھیک ہے، بعمل نہ و عطف، عطف کے ذریعے تعلق قائم ہو یا عمل کے ذریعے تعلق قائم ہو۔ شبہ مضاف شارٹ الفاظ میں اس سے کہتے ہیں جو کسی لفظ کا معنی کیا ہے اس وقت تک مکمل نہ ہو جب تک دوسرا لفظ ذکر نہ کرے، تو اس سے کہتے ہیں شبہ مضاف۔ جس طرح مضاف الیہ ذکر کیے بغیر مضاف کا معنی تمام نہیں ہوتا ہے، اسی طرح کوئی اسم ہو، لا کا اسم، جو دوسرا اسم ذکر کیے بغیر اس کا معنی تمام نہ ہوتا ہو، تو پھر کیا ہے؟ اس سے کہیں گے شبہ مضاف کہیں گے۔ لیکن مصنف نے کہا کہ آپ کو ایک اور طریقے سے بیان کیا ہے کہ ہر وہ اسم جس کا تعلق ہو ایک ایسی چیز کے ساتھ جو کیا ہے؟
اس لا کے اسم کے بعد ہے، یعنی ہر وہ لا کا اسم جس کا تعلق اپنے بات آنے والی چیز کے ساتھ ہو، عمل کرنے کی وجہ سے، او عطف یا عطف کی وجہ سے. نحو لا راکبا فرسن فی الطریق، کوئی گھوڑا سوار نہیں ہے راستے میں. اب یہ کیا ہے؟ راکبن کا معنی، یہ راکبن لا کے لیے اسم ہے، اور اس کا معنی اس وقت تک تمام نہیں ہوتا ہے جب تک فرسن کو ذکر نہ کریں. کوئی سوار ہونے والا نہیں. کدھر؟ کس پہ؟ گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، معنی نہ تمام ہے. فرسن کہا، گھوڑے پہ سوار ہونے والا نہیں ہے. فی الطریقی، راستے میں. تو کیا ہے؟ لا لائن فی الجنس راکبن اس کے لیے اسم ہے، فرسن جو ہے راکبن کے لیے مفعول بھی ہے، اور فی الطریقی جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر اس کی خبر ہے. اچھا، اب کیا ہے؟ راکبن اور فرسن، راکبن لا کا اسم اور فرسن اس کے بعد آنے والا اسم، ان کے درمیان عمل کی وجہ سے تعلق پیدا ہوا ہے. لہذا مصنف کہتے ہیں اس تعلق کی وجہ سے اس کو شبہ مضاف کہتے ہیں، چونکہ راکبن کا معنی فرسن کے بغیر ناقص ہوتا ہے، اس لیے اسے شبہ مضاف کہتے ہیں. اچھا، ولا ثلاثۃ وثلاثین قلما عندنا، کوئی 33 نہیں قلم عندنا ہمارے پاس. اب کیا ہے؟ یہاں عطف کے ذریعے ثلاثہ اور ثلاثین قلمن کے درمیان کیا ہے؟ ثلاثتوں، یہ لا کا اسم ہے، اس اسم اور بعد میں آنے والے ثلاثین قلمن، ان دونوں کے درمیان واو عطف کی وجہ سے تعلق اور کیا ہے؟ رابطہ پیدا ہوا. لہٰذا یہ شبہ مضاف ہے، چونکہ ثلاثین قلمن جب تک ذکر نہ کریں تب تک کیا ہے؟ ثلاثتہ کا، یا یوں کہیں قلمن کو جب تک ذکر نہ کریں تب تک 33 کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس 33 ہے، کیا یعنی کوئی 33 ہمارے پاس نہیں ہے. کیا 33 نہیں ہے؟ قلمن، قلم. جب تک قلم ذکر نہ کریں اس وقت تک 33 ہمارے پاس نہیں ہے کا معنی واضح اور روشن نہیں ہوتا ہے. اچھا، انشاءاللہ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 100. اللہ کا شکر ہے 100 تک پہنچ گئے. ما ہوا حکم اسم لا، لا کے اسم کا کیا حکم ہے؟ جواب: اذا کان اسم اللہ مفردا یبنى علی ما کان ینصب به. جب لائے نفی الجنس کا اسم مفرد ہو تو یبنا لائے نفی الجنس کے اسم کو مبنی کیا جاتا ہے علی ما، ایک ایسی چیز پر، کانا ینصب به، جس چیز کے ذریعے مفرد کو نصب دیا جاتا ہے. جس چیز کے ذریعے مفرد کو نصب دیا جاتا ہے اسی چیز پر لائے نفی الجنس کے اسم کو کیا ہے؟ مبنی کیا جاتا ہے. اب مفرد کو کس چیز کے ذریعے نصب دیا جاتا ہے؟ دو فتحوں کے ذریعے، دو زبر کے ذریعے نصب دیا جاتا ہے. اگر الف لام سے خالی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں لا کے اسم کو کس پر مبنی کیا جائے گا؟ فتح پر مبنی کیا جائے گا. فیقال، پس کہا جاتا ہے لا رجل فی الدار. یہاں کیا ہے؟ لا لائے نفی الجنس، رجلا اس کے لیے اسم ہے، محلاً منصوب ہے، لفظاً مبنی علی الفتح ہے، اور فی الداری جار مجرور متعلق محذوف ہو کر اس کی خبر ہے. یہاں تو کیا ہے؟ لا کا اسم مفرد ہے، اس لیے اس کو کیا ہے؟ مبنی کیا گیا ہے فتح پر، چونکہ نصب کی علامت پر مبنی کیا جاتا ہے. کہا نا، تو نصب کی علامت کیا ہے؟ دو زبر ہیں،
دو فتحے ہیں تو اس کو ایک فتحے پر، یعنی علامت مبنی تھی نا فتح ضمہ کسرہ، تو اس کو فتحے پر کیا کر دیا؟ مبنی کر دیا۔ آگے چلو، ولا رجلین عندنا، ہمارے پاس کوئی دو مرد نہیں ہے۔ اب لا کا اسم رجلینی ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے مفرد ہے، مضاف نہیں ہے نا۔ جب مضاف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ لا کا اسم کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اب یہاں کس چیز پہ مبنی کیا گیا ہے؟ لا رجلین، لا نفی الجنس، رجلین کیا ہے؟ محلاً منصوب ہے اور لفظاً مبنی ہے، کس پر؟ یا پر، چونکہ نصب کس کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ تثنیہ کو یا کے ذریعے دیا جاتا ہے، نصب کی علامت یا ہے، لہٰذا رجلین کو یا پر کیا کر دیا؟ مبنی کر دیا گیا ہے۔ اور یہ لفظاً مبنی علی الیا ہے، محلاً یہ منصوب ہے چونکہ لا کا اسم ہے۔ عندنا، یہ لا کے لیے مضاف مضاف الیہ مل کر عندنا کیا ہے؟ متعلق محذوف سے ہو کر لا کے لیے خبر ہے۔ ولا رجال عندکم، کوئی آدمی نہیں تمہارے پاس۔ اب یہاں جو ہے لا نفی الجنس ہے، رجالہ اس کے لیے اسم ہے، لفظاً مبنی علی الفتح ہے، محلاً منصوب ہے چونکہ لا کا اسم ہے۔ عندہ مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر متعلق محذوف سے ہو کر لا کے لیے خبر ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کو نصب کس چیز کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ فتحے کے ذریعے دیا جاتا ہے، یعنی دو زبر کے ذریعے، دو فتحے کے ذریعے، لہٰذا یہاں رجالہ کو مبنی کیا گیا کس پر؟ فتحے پر، چونکہ یہ مضاف نہیں۔ اچھا، ولا مسلمین فی الجاہلیت، جہالت کے دور میں کوئی مسلمان نہیں تھے۔ اب یہاں لائن فی الجنس سے مسلمین جو ہے یہ کیا ہے؟ لا کا اسم ہے اور یہ لفظاً مبنی ہے کس پر؟ یا پر، اور محلاً منصوب ہے۔ اور کیا کہتے ہیں یہاں یا پر کیوں مبنی کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی میں کیا ہے؟ یا ما قبل مکسور ہے، لہٰذا یہاں بھی اس کو مبنی کیا گیا ہے۔ کس چیز پر مبنی کیا گیا ہے؟ یا پر مبنی کیا گیا ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جلدی جلدی سے۔ لائن فی الجنس مسلمین، اس کے لیے اسم ہے، فی الجاہلیت متعلق محذوف سے ہو کر خبر ہے۔ اب آگے چلے، وَإِذَا كَانَ مُضَافًا أَوْ مُشَبَّهًا بِهِ وَجَبَ نَصْبُهُ لَفْظًا، اور جب ہو کیا؟ لا کا اسم لا کا اسم کیا ہو؟ مضاف ہو، او مشبہن بھی، یا شبہ مضاف ہو، یعنی اس کو شباہت دیا گیا ہو مضاف کے ساتھ، تو وجب نصبہ، لا کے اسم کو نصب دینا واجب ہے، لفظاً از حیث لفظ۔ نحو لا خادم مائدۃ، کوئی دسترخوان کا خادم حاضر نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ دسترخوان کا خادم سفر میں ہے، حاضر نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ لائن فی الجنس خادمہ مضاف، مائدۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر لا کے لیے اسم ہے، حاضر اس کی خبر ہے۔ ولا منصبا علی العلم فی المکتبہ، کوئی کیا ہے؟ مکتبے میں علم کو نصب کرنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی علم بمعنی کیا ہے؟ کتاب لے لیں، یعنی مکتبے میں علم کی تیاری کرنے والا یا کتابوں کو نصب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ لائن فی الجنس منصباً، یہ کیا ہے؟ اس کے لیے اسم ہے، اور منصباً کا معنی تمام نہیں ہوتا ہے جب تک علی العلم کو ساتھ نہ لائیں، لہٰذا یہ شبہ مضاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ شبہ مضاف ہے، یعنی مکتبے میں کتابوں کو نصب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ منصباً کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علی العلم کے ساتھ ہے،
کس اعتبار سے؟ چونکہ علی العلمی جو ہے یہ مفعول بالواسطہ ہے، کس کے لیے؟ منصبن کے لیے مفعول بھی ہے بالواسطہ۔ اور دوسرا الفاظ میں یوں کہیں کہ منصبن کا معنی علی العلمی کے بغیر ناتمام ہے، جس طرح مضاف الیہ کے بغیر مضاف کا معنی ناتمام